وضو نماز پڑھنے کے لیے کنجی یعنی چابی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جنت میں جانے کی چابی یہ نماز کو قرار دیا گیا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھیں، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر وضو درست ہونا چاہیے۔ وضو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کے متعلق سنیں گے اور دیکھیں گے کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم وضو کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ادب کی نیت سے وضو کریں۔ اگر ہم نے کسی بڑے پرنسپل آفیسر وغیرہ کے پاس جانا ہو تو آداب کا خیال کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہونا ہے تو پھر وضو کے آداب اور سنتوں پر عمل کر کے وضو کر کے پھر ہمیں حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ برکتیں نصیب ہوں۔ تو وضو کے فرائض کون سے ہیں اس کے حوالے سے ہماری ویڈیو بن چکی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل وضو کا طریقہ سنیں گے۔ دیکھیے کہ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھے، کہ اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، یعنی زمین سے کچھ اونچی ہو، اور پھر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، کہ یہ بھی مستحب ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے، کہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی جائے۔ کلی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ منہ کی اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کلی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسواک کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کلی کرنے کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا بھی یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ نماز کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، یعنی 70 گنا تک اس نماز کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ساتھ مسواک بھی کی جائے۔ تو کلی کرنے کے لیے یہ ہے کہ پانی لیں، اور پانی میں 1 چلو پانی کے ذریعے سے منہ میں اچھے طریقے سے کلی کریں کہ دانتوں، مسوڑوں، داڑھوں، زبان کے اوپر نیچے ہر جگہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور ہر جگہ یہ پانی بہہ جائے، اچھے طریقے سے منہ کی صفائی کی جائے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ غرغرہ بھی کر لے، کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے، تو غرغرہ کرے۔ اسی طرح دوسری کلی، اسی طرح تیسری کلی کرنے کے بعد مسواک شریف کا استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے۔ ناک میں پانی چڑھانے میں عموماً ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے کہ ناک کو پانی صرف ٹچ کر دیا، تو ناک کو پانی ٹچ نہیں کرنا بلکہ ناک میں پانی بہانا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، کہ یہ ناک کی نرم ہڈی ہے اور ایک ناک کی سخت ہڈی ہے، تو ناک کی نرم ہڈی تک پورے ناک کا اتنے حصے کا دھل جانا اندر سے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ وضو میں کلی کرنا بھی سنت مؤکدہ تاکیدی سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا اس کا خیال بے حد ضروری ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ مکمل صحیح طریقے کے ساتھ کلی کریں، اور صحیح طریقے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائیں۔ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے سے یہ ناک کی صفائی کرے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی لے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کرے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ہمارا چہرہ دھونے کا۔ چہرے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا حصہ چہرے میں شامل ہے، اور اس کا دھونا فرض ہے۔ لہٰذا احتیاط کے ساتھ پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو دھویا جائے اس عضو پر کم از کم
2 قطرے بہہ جائیں، ایک آدھ قطرہ جو ہے وہاں پر پانی کا بہہ جائے، تب اس صورت میں وہ دھونا کہلائے گا۔ لہٰذا دھونے کے اندر احتیاط ضروری ہے۔ عموماً ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو پھر یہ کان کے درمیان والی یہ جو جگہ ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ سردیوں کے اندر بعض لوگ جلدی جلدی میں یوں وضو کرتے ہیں تو ان کی یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، لہٰذا یہ جگہ خشک نہ رہے، اسی طرح ٹھوڑی کے نیچے تک پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہے۔ جن کی داڑھی گھنی ہے تو ان کو داڑھی کے ظاہری حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ ساتھ داڑھی کا خلال بھی کریں۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن کی طرف سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح کر لیا جائے، یہ خلال ہے۔ تو جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے ان کے لیے چہرے کی کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور جن کی داڑھی گھنی ہے تو ان کے لیے داڑھی کے ظاہر پر پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ تو داڑھی اگر ہوگی تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل کا ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا مرحلہ ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب عموماً لوگ جو ہے وہ کوہنیاں جب اوپر کر رہے ہوتے ہیں تو پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اتنا پانی ضائع ہوتا ہے، تو پانی کو ضائع کرنا یہ اسراف اور گناہ ہے، لہٰذا ٹوٹی بند ہونی چاہیے ہماری۔ جب جب ضرورت ہو وضو میں تب تب ہمیں کھولنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ٹوٹی پانی کی نل وغیرہ نہیں کھولنا۔ تو پہلے اچھے طریقے سے اپنے بازوؤں کو اوپر کر لیجئے، اوپر کرنے کے بعد اب نل کھولیں، اور نل کھولنے کے بعد جو ہے وہ جہاں سے انگلیوں کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے دھونا شروع کریں گے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، وہاں سے دھوتے 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 کوہنیوں سمیت دھونا یہ وضو میں فرض ہے، اور مستحب یہ ہے کہ وہ آدھے بازو تک دھو لے، یہاں تک دھونا آدھے بازو تک یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جب دوسرا الٹا ہاتھ پھر اس کے بعد دھوئیں گے وہ بھی یہاں سے شروع کریں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ صرف پانی لیا 3 مرتبہ اس طرح کیا، دوسرے ہاتھ سے 3 مرتبہ اس طرح کیا، تو اس طرح ان کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح ان کی یہ والی جگہیں خشک رہ جائیں گی۔ اس طرح بعض لوگ سردیوں کے اندر بالخصوص جلدی جلدی میں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو یہ جگہ چونکہ فرض حصے میں شامل ہے، لہٰذا اس کو بھی احتیاط کے ساتھ دھوئیں کہ اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو پھر اس صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگلا ہمارا کام ہے سر کا مسح کرنا۔ دیکھیں 1/4 حصے کا مسح کرنا، 1/4 یعنی سر کے 4 حصے کیے جائیں اور پھر اس کے بعد ایک حصے پر مسح کیا جائے، تو یہ تو ہے فرض، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا جائے اور 3 انگلیاں اپنی یہ والی جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کو ملا لیا جائے، اور یہ بڑی انگلی درمیان والی جو ہاتھوں کی ہوتی ہے ان کو آپس میں ملا لیا جائے۔ اب جہاں سے بال آتن وہ شروع ہو رہے ہیں وہاں سے شروع کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سر کے سامنے کی جانب سے لے کر گردن تک اس کو لے جانا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ لیکن اس پورے سفر میں یہ ہم نے توجہ کرنی ہے کہ کہیں پر بھی یہ انگلی دوسری انگلی سے جدا نہ ہو، تاکہ پورے سر کا یہ احاطہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے شہادت کی انگلی اور یہ اپنی ہتھیلیاں بھی استعمال نہیں کی، اب جو ہے وہ شہادت کی انگلی اور ہتھیلیوں کو استعمال کرنے کی باری ہے۔ اب اس کے بعد یہ سامنے کی طرف لے آئیں گے، اس کے ذریعے اس طرح پورے سر کا مسح ہمارا ہو جائے گا۔ ایک آسان طریقہ اس سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری انگلیوں کو اس طرح اکٹھا کیا جائے، اس کے بعد یہ دیکھیے اس طرح کر کے پورے سر کو ایک مرتبہ گھیر لیں، گھیرنے کے بعد اب پورے سر کا اس طرح مسح کر لیں۔ اب اس میں دوبارہ ہمیں واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس طرح ہمارا یہ سر کا مسح پورا سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ بہرحال جو پہلے طریقہ ہم نے سنا اس میں چونکہ ہماری شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ بچ گئے تھے، تو شہادت کی انگلی جو ہماری بچی ہے تو اس کے ذریعے ہم کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے، کان کے اندرونی حصے کا اچھے طریقے سے مسح کریں گے، جتنے بھی اس میں بل شل ہیں سب جگہ ہماری انگلی پہنچ جائے، اور انگوٹھوں کے ذریعے سے کان کے پیچھے کا مسح کریں گے۔ اور یہ جو ہاتھ کی پشت جو ہے اس پر جو پانی لگا تھا اس کا مسح کرنے کے لیے ہم
گردن کا مسح کریں گے. تو گردن کا مسح کرنا ہے اور گلے کا مسح نہیں کرنا. یہ گلا کہلاتا ہے اور یہ پچھلا حصہ گردن کہلاتا ہے. تو گدی کا گردن کا مسح کریں گے, گلے کا مسح نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو جو ٹخنا ہوتا ہے پاؤں جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر جو گٹا نما, جسے پنجابی میں ہم گٹا بھی بولتے ہیں, تو ٹخنوں سمیت یہ بھی شامل ہے حصہ. یہ سارے کا دھلنا یہ فرض ہے. بہتر یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک جو ہے یہ ہمارا پاؤں دھل جائے. تو پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے, پھر اس کے بعد الٹا پاؤں دھوئیں گے. یوں ہمارا وضو مکمل ہو گیا. لیکن رکیے, ابھی وضو مکمل نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد ہمیں دعائیں بھی پڑھنی ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اگر ممکن ہو تو آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو. یہ اس کی فضیلت ہے, اللہ پاک نے اسے یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو کوشش کریں گے یہ دعا پڑھیں اور وضو کے ظاہری اور باطنی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.